سینیٹر کامران مرزا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی حکومت کا ہونا یا کا مدت پوری کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جائز اور ناجائز حکومت کا ہونا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو کامران مرزا صاحب، کیا لگتا ہے کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوبارہ اپروچ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو؟ دیکھیے، مولانا صاحب تو کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوتے ہیں معاملات کے اندر، جو ہے نا وہ رہتے ہیں سیاست میں۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ جس کو آپ فیل کر رہے ہوں گے، وہ مولانا صاحب کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں تھی، اور بھئی ان کے پاؤں پہ جناب کوئی ورکر جو ہے اس نے پاؤں رکھ دیا تھا تو وہ انگلیاں ان کی نیلی ہو گئی تھیں۔ یہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سینسیشن کا پرابلم ہوتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح سے پاؤں وغیرہ پہ چڑھ بھی جائے تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو درمیان میں وہ کچھ دن تو وہ وقفے کے آئے تھے جس میں ان کو بالکل وہ بیڈ ریڈن تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آرام کریں۔ باقی دوست رابطہ کرتے رہتے ہیں ہر طرف سے۔ آپ نے دیکھا اس سے کچھ دن پہلے عرفان صدیقی صاحب بھی آئے تھے، پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بھی رابطہ کیا۔ تو گلہ صرف مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں کہ جتنا جو ہے نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حدود کے اندر رہے، وہ پھر ہم پالیٹیشین ان کو راستہ دے دیتے ہیں۔ اب بھی جو مذاکرات جو کہ اس وقت آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہے، اس وقت مذاکرات جو شروع ہیں یا مذاکرات جو ہو رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں پہ کا کہنا شامل ہے، یا زبردستی کا کہنا شامل ہے، یا زبردستی کا بٹھانا شامل ہے۔ تو اگر یہ خود بیٹھ جائیں، خود بیٹھ کے معاملات طے کر لیں، وہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا دستور کے اوپر عمل کریں گے، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے دستور سے ماورا، تو دین جو ہے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے یقیناً جو ہے اس کی ڈائریکشن یہیں سے درست ہو جائے گی۔ ڈائریکشن یہاں سے خراب ہوتی ہے جب ہم کوئی انگلی پکڑ کے چلتا ہے اور دوسرا اس کو حوالہ دیا، وہ تو شاید وہ جو مدرسوں کے حوالے سے جو بل آنا تھا اور جو صوبوں کو ڈائریکشن دینی تھی مدرسوں کے حوالے سے جو انہوں نے قانون سازی کرنی تھی، اس حوالے سے ملاقات تھی۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی ملاقات کے اوپر بہت سے ذرائع کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں، تو اس لیے یقیناً مولانا صاحب ریلیونٹ ہیں، ہر وقت ریلیونٹ رہتے ہیں ملکی سیاست میں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی ہے؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب اس کیبنٹ کے سب سے اہم شخص ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تبدیلی تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کسی وقت تبدیلی نہ ہو پائے۔ نائب وزیر اعظم ہیں، وفاقی مطلب چلیں صحیح بالکل۔ میں نہیں کہتا نون کے اپنے دوست کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ مذاکرات میں کیوں نہیں شامل ہو رہے، یا ہیلپ کیوں نہیں کر رہے، برج کیوں نہیں بن رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے تو مشورہ نہیں کیا گیا، اور ہم مطلب خود جو ہیں کوئی زبردستی تو نہیں گھس سکتے۔ جی کامران مرزا صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اسی طرح مطلب چلیں اپس اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ ہوتے تو رہیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ اس کا بھی چیپٹر کلوز ہونے والا ہے مذاکرات والا؟ ضمیر صاحب، ایک بات تو کلیئر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مذاکرات جو بھی ہو رہے ہیں یہ دونوں کی رضامندی کی بجائے کسی اور کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے پہلے مذاکرات جو چاہتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ چاہتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ رستہ دکھایا ہوگا کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں، بھلے وہ چیزیں جو ہے نا وہ بیہائنڈ دی کرٹن جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہوں گی۔ یہ دونوں میں سے ایک نے رہنا ہے نا، یا تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ رہے گا، یا پھر پی ٹی آئی رہے گی۔ دونوں میں سے تو دونوں یہ نیچرل نہیں ہے ان کا آپس میں بیٹھنا اس طرح سے یا مذاکرات کرنا۔ دونوں ایک دوسرے سے پہلے بھی نہیں بیٹھتے رہے، اب بھی نہیں بیٹھنے۔ اب بھی دیکھیے خواجہ آصف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک لفظ جو ہے نا میں نوٹ کر رہا تھا، اتمام حجت۔
یہ بڑی مشکل سی اردو ہے، ہم لوگوں کو تو نہیں آتی اتنی زیادہ، مگر اس اتمام حجت کو جو ہے نا ذرا اس پہ غور کریے گا. یہ صرف جو ہے نا تو یہ اب کوئی کہے کہ یہ کہیں گے، پی ٹی آئی کہے گی کہ سیاسی قیدی، وہ کہیں گے کہ سیاسی قیدی نہیں ہے. تو قیدی تو ہے نا بہرحال. تو بات قیدیوں پہ آ کے وہ ان کی بیلیں ہونی بھی کچھ لوگوں کی شروع ہو گئی ہیں. شاید چند دنوں تک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے، اگر خواجہ حارث صاحب نے کمپلیٹ کر لیا تو سپریم کورٹ سے بھی جورسڈکشن کا مسئلہ جو آرمی جو ٹرائل جو کامران مرزا صاحب، آپ کا غریدہ کا خیال ہے کہ بھئی اب ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئیں، عام معافی بھی دے دی گئی، اور اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جی اب پھر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں اور پھر وہاں پہ سے جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کا اور پھر 26 نومبر کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ از اٹ پاسبل حکومت کے پاس؟ مطلب میرا تو خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، بنا دیں، وہ انویسٹیگیٹ کرتے رہیں، وہ ایک سائٹ پہ ایک چیز چلے گی، اس کو چلنے دیں. کیا کہتے ہیں کامران مرزا صاحب؟ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، شاید اس کے اوپر جو ہے یہ حکومت، اگر فرض کریں کہ میں حکومت میں ہوتا تو میں کنسیڈ کرتا، میں با اختیار ہوتا تو میں کنسیڈ کرتا کہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ فٹائل ایکسرسائز ہے. یہ اس میں 3-4 مہینے 6 مہینے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے ایک کام میں لگائے رکھیں، اور پھر جو ہے نا بہت ساری چیزیں اس وقت تک مزید ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہاں پہ لوگوں کو نا امید کرنا جو ہے نا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لوگوں کو اس ایشو سے جو ہے نا ان کی توجہ ہٹانا بھی طریقہ کار ہے. 9 مئی کو وقت دیکھ لیجئے 1.5 سال ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ 26 نومبر والا واقعہ جو ہے اس کو بھی مہینے کئی گزر گئے. آپ اس پہ بنا لیجئے اور اس کے بعد 3-4-6 مہینے جو ہے نا وہ اس کام میں لگا لیجئے جوڈیشل کمیشن میں، اور پھر کہیں کہ جی پازیٹیو فائنڈنگ آئی ہیں یا پازیٹیو فائنڈنگ نہیں آئی ہیں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ میں ایگری، گورنمنٹ میں ناٹ ایگری ود دی فائنڈنگس. تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں. یہ جب مطالبہ رکھے جاتے ہیں تو وہ مطالبے کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آج تک آپ نے پاکستان میں کسی جوڈیشل کمیشن کی کسی فائنڈنگ کا کوئی نتیجہ دیکھا؟ ایک بات اگر اس کا نکل آئے، یہ جو ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، یہ کورٹ نے آلریڈی کاگنیزنس لیا ہوا ہے. کچھ لوگ اے ٹی سی میں ہیں، کچھ وہ ہیں ملٹری سائٹ پہ ہیں. ملٹری سائٹ سے اس طرف آ بھی جائیں، فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے تو آ بھی جائیں، تو کاگنیزنس لے لیا ہوا ہے. اس ایف آئی آر نے اپنے جو نا ایویڈنس کی بنیاد پہ چلنا ہے، جو بھی ایف آئی آرز ہیں، اور وہ معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے. یا کمیشن کوئی فائنڈنگ دے دے تو کیا کورٹ پہ اس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ ہوگا؟ آنسر ہے کہ نہیں. تو وہ مطالبات کریے یا رکھیے جس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا جو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں عوام مزید مایوس نہیں ہوتے. آپ کا پولیٹیکل ورکر ذہن رکھتا ہے نا، سوچتا ہے نا. آپ اس کمیشن کو بنا کے اگر 2-4-6 مہینے اگر گزار بھی لیں گے دونوں فریقین یا اسٹیبلشمنٹ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ مزید مایوسی. اچھا، صحیح.